پڑھ کر دین متین کو قبول کر لیتا ہے۔ اب حضرت سعد مدینے میں ہیں، اب اللہ کے رسول بھی ہجرت فرما کر مدینے میں آ جاتے ہیں۔ مدینے میں آ کر اب قریش کی جانب سے جو ہے خبر آتی ہے کہ کفار قریش حملہ آور ہونے والے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صحابہ کو جمع کرتے ہیں اور مشورہ لیتے ہیں۔ مشورہ نبی کی سنت ہے، مشورے کی نبی کو حاجت نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے تعلیم امت کے لیے، تعلیم تربیت کے لیے فرمایا کہ اپنے کاموں کو باہمی مشورے سے کیا کرو۔ اب مشورہ کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں کہ کفار جنگ کرنے آ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب صحابہ کا جذبہ جہاد دیکھیے۔ حضرت مقداد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے کہا تھا، کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، جنگ کریں، جہاد کریں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم تو آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں حکم دیں۔ خدا کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں گے کہ سمندر میں گھوڑے ڈالنے ہیں تو ہم اپنے گھوڑے سمندر میں ڈال دیں گے۔ یعنی یہ جذبہ جہاد، آج جو فلسطین میں مسلمان شہید ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جذبہ جہاد مسلمانوں کے اندر سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر یہ جہاد کا جذبہ ہوتا تو یہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ کس طرح سے ہم پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صحابہ کا جذبہ دیکھا، فرمایا اے صحابہ خوش ہو جاؤ، جو مقتولین ہیں میں یہاں پہ بیٹھ کے ان کے قتل ہونے کی جگہوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ نے مسلمانوں کو یہ فتح عطا فرمائی، غزوہ بدر کا معرکہ ہوا، مسلمان فتح سے ہمکنار ہوئے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات پہنچی کہ ایک اور مرتبہ کفار حملہ کرنے آ رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں کس طرح سے حملہ کا جواب دینا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر مشورہ کیا۔ اب اس مشورے میں ایک صحابی حضرت سلمان فارسی، جو عربی نہیں ہیں، فارس کے ہیں، غریب ہیں، غلام ہیں، وہ نبی کو مشورہ دیتے ہیں اور نبی ان کے مشورے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ آج ہم قریب کو، معمولی انسان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن وہ بارگاہ مصطفیٰ دیکھیے کہ وہاں پر غریب آتا ہے، بلکہ غلام آتا ہے تو بلال جیسا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول اس کو دیکھ کر فرماتے ہیں اے بلال ایسا کیا عمل کرتے ہو کہ میں نے تمہارے چلنے کی آہٹ، جنت میں تم چل رہے تھے اور میں نے تمہاری آہٹ کو سنا اور تم مجھ سے آگے آگے جنت میں چل رہے تھے۔ حضرت بلال کہنے لگے یا رسول اللہ عمل تو کوئی خاص نہیں، بس جب بے وضو ہوتا ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں، اور کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کو یہ عمل ایسا بھا گیا کہ میں نے تیری جنت میں چلنے کی آہٹ کی آواز کو یہاں سے سنا ہے۔ آج دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ایمان لے کر آ گئے، اب کوئی عمل کی ضرورت نہیں۔ یعنی اس قوم کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ نماز صرف جمعے کی پڑھنی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اس بندے پہ خوش ہوتا ہے جس کی رات میں آنکھ کھلتی ہے اور وہ اپنے وجود پر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے زندگی دی، اللہ نے مجھے صحیح سلامت پیدا کیا، اللہ نے مجھے کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ وہ بندہ یہ سوچتا ہے اور 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے ملائکہ یہ جو اٹھا ہے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، خدا مجھے میری عزت کی قسم میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ یہاں تو قوم کا المیہ دیکھیں، نماز سے قوم کی کیا حالت ہوتی ہے، صرف جمعے کے دن آنا ہے، باقی نمازوں کو چھوڑ دینا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہونے لگا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے دیکھا آسمان سے 70,000 فرشتے سعد کو لینے کے لیے آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم اگر آج بھی ہمارے اعمال بہتر ہو جائے
تو ہماری روح بھی جب جائے گی تو اس کا استقبال اللہ کے ملائکہ کر رہے ہوں گے۔ جب حضرت سعد کا انتقال ہوا تو اللہ کا عرش ہلنے لگا، اور یہ جو ہل رہا تھا یہ اس لیے نہیں کہ عرش جو ہے ہل رہا ہے، یہ اس لیے ہل رہا تھا کہ جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ حضرت سعد کا استقبال کرنے کی خوشی میں جھوم رہے تھے۔ جب وہ فرشتے جھوم رہے تھے تو اللہ کا عرش جو ہے وہ بھی ہل رہا تھا۔ یعنی انسان اپنے اعمال کو درست کر لے،